دوسرا فتنہ کھڑا ہوا جھوٹے مدعیان نبوت، انہوں نے اعلان کر دیا، جیسے مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں۔ یہ ظالم، یہ کذاب، یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا۔ بڑا امیر ترین تھا اپنے علاقے کا، ایک چودھری تھا، اس نے کہا معاملہ ایسے ہے کہ دونوں مل کر کرتے ہیں، نبوت آدھی آدھی کر لیتے ہیں، آدھے علاقہ تم رکھ لو، آدھا مجھے دے دو، مجھے اپنا نیب بنا دو، میں آپ کی معاونت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبیث ظالم انسان، یہ کوئی کسبی چیز تو ہے نہیں کہ میں تجھے دے دوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ ایک ذمہ داری ہے۔ بعد میں سے اعلان کر دیا، جب اس نے اعلان کیا نبوت کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں، تاریخ نے نقل کیے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سارے نکلو، اگر تم نہیں نکلو گے تو ابو بکر اکیلا نکلے گا، تم چھوڑ دو مجھے مدینے میں، مجھے مدینے کے درندے کھاتے ہیں، کھا جائیں، تم جاؤ جا کے سارے لڑو۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر تاریخی فتح دی مسلمانوں کو۔ اگر یہ بہت سارے کبار صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، بہت سارے افراد شہید ہوئے، لیکن مسئلہ ختم نبوت کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اس پہ اگر ساری امت بھی قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، ہر صورت میں کریں گے۔ کہ آج بھی یہ مسئلہ نہیں